رائے خرم صاحب ان کے وکیل تھے اور ان کا پھڈا ہو گیا. وہ پھڈا اس لیے ہوا ہے کہ رائے خرم صاحب کا ضمیر جاگ گیا. یکم کو نا وہ ہونے والا ہے جو بعد میں لوگوں نے کہنا ہم نے خود کروایا. پہلے آپ کو بڑی مزے کی بات سناتا ہوں کہ داتا دربار میں رہ رہی ہے, سر پہ چھت نہیں ہے, رشتہ داروں کے گھر سو رہی ہے. اس پروگریس رپورٹ میں کیا ایسا لکھا ہے جو سرپرائز ہے لیکن اب وہ سرپرائز نہیں رہے گا آپ کے بتانے کے بعد؟ پولیس نے لگا دیا. جس پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھ کے آپ وکٹری کا نشان بناتے ہو نا, انہوں نے لگا دیے. چلان آنے کی دیر ہے, اس کے بعد جو فرد جرم عائد ہوگی اس کے بعد چیخیں نکلیں. السلام علیکم ناظرین, منظم پاکستان سے میں ہوں منظم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد شیر جٹ صاحب. ان کو کون نہیں جانتا. ان کا بہت خاص رول ہے دعا زہرا کو لاہور سے کراچی منتقل کروانے میں, اور جب انہوں نے یہ کوشش کی تو اس کے بعد ان پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے. سب سے پہلا جو سوال ان پہ کیا گیا کہ جو وکالت نامہ اس دن جمع کروایا گیا تھا اس میں ان کا نام مینشن نہیں تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم بات آج ہم کرنے والے ہیں کہ 1 اگست کو دعا زہرا کیس میں کیا ہونے والا ہے. لوگوں نے کہا جی آپ اس کیس میں کوئی رول پلے نہیں کیا آپ نے, وہ تو ہم جانتے ہیں نا, ہم اس دن کورٹ میں موجود تھے, آپ کو دیکھا, آپ نے کتنی کوشش کی ہے اس میں. اس کا جواب دیں کہ اس میں آپ کا نام مینشن نہیں تھا وکالت نامے میں. بہت شکریہ ناظم بھائی. اصل میں پتہ کیا ہے, وہ جن لوگوں نے وہ بات کی ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود وکیل نہیں ہیں. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 2 نمبر وکیل ہیں, وہ وکیل ہیں, لیکن ٹیکنیکلی قانونی طور پر اس مقدمے کے اندر ان کا کوئی رول نہیں ہے, کیونکہ ان کا وکالت نامہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہمارے لاء کے مطابق جب وہ کسی مائنر کے وکیل بن کر آئیں گے. اس طرح کی چیزوں کو عرف عام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ وکیل صاحب ہیں جو مطلب جھوٹ بول کر عدالتوں میں اس طرح کا کام کرتے ہیں. وکیل وہ اصلی ہیں, میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, بھائی ہیں, دوست ہیں, لیکن وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ ان کے لیے سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نا ایک حوالہ دے رہے ہیں ایک وکالت نامے کا, جس وکالت نامے کا اس دن والے کیس میں کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ فہد صدیقی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. فہد صدیقی صاحب اس کیس کو پہلے سے دیکھ رہے ہیں, اور میں وہ بندہ ہوں جس نے ان کو, فہد صدیقی صاحب کو اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ یہ فہد صدیقی صاحب ہیں جو لاہور میں مہدی کاظمی صاحب کے وکیل ہیں اور جبران ناصر کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں. اس کے بعد ملتان ہائی کورٹ کے اندر ایک فراڈ کیا گیا, جس کے لیے مجھے باضابطہ طور پر 19 تاریخ کو انگیج کر لیا گیا. 19 تاریخ کو وکالت نامہ سائن کیا گیا کراچی کے اندر, اور اس کو کوریئر کیا گیا میرے ملتان آفس کے اندر, کیونکہ میرا ایک جگہ آفس نہیں ہے. میری وکالت جو ہے نا وہ لیگل ایگلز کو اگر آپ خالی گوگل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی وکیل ہے اور ایک لاء فرم ہے. وکیل نہیں ہے مطلب وہ بندے اکٹھے کر لو اور کسی کی ماں بہن ایک یہ وہ کر کے, اور یہ نہیں ہمارا وکالت ہے نا اصل کام. تو میں نے اپنے ملتان آفس میں جبران بھائی کو ریکویسٹ کی کہ آپ بھیج دیں. ساتھ نا جبران بھائی کا ایک طریقہ کار ہے, دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جن لوگوں کو وہ اپنی لیگل ٹیم میں شامل کرتے ہیں ان کے لیے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں اور سوشل میڈیا فیملی کو بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ ہمارے وکیل صاحب ہیں اب ہمارے ساتھ اور یہ کام کریں گے. تو انہوں نے فوری طور پر عوام کو مطلع کر دیا کہ احمد شیر جٹ جو ہے ہمارا بھائی ہے, وکیل ہے, یہ ملتان ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا اس معاملے کو. اور مین ٹائم مجھے پتہ چلا کہ جعفری صاحب نے لاہور میں کوئی ات مچائی ہے, کوئی مجسٹریٹ صاحب کے سامنے جا کے کوئی کھپ ڈالی ہے, اور مجسٹریٹ صاحب نے ایک دن کے لیے کوئی نوٹس کر دیے ہیں, اور رات کو خبریں چل گئی ہیں کہ پنجاب یہ بھی کلیئر کریں کہ جعفری صاحب اس وقت وکیل ہیں ظہیر کے؟ نہیں, ظہیر کے نہیں ہیں. نہیں, ظہیر کے نہیں ہیں یار, وہ ظہیر کے وکیل نہیں ہیں. ظہیر نے ان کو وکیل کرنا ہوتا تو وہ عامر نیاز بڈیرہ صاحب کیا کر رہے ہوتے. ظہیر نے ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو اپنا وکیل کیا ہے, ظہیر نے نہیں. آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ میرے بھائی ہیں, کرنا چاہیے ظہیر کو وکیل ہیں, قابل وکیل ہیں. پتہ نہیں ظہیر نے کیوں ان کی قابلیت کو چھوڑ کر کسی اور کو وکیل کیا, اور وہ بھی ظہیر کو لاہور کے اندر وکیل ہی نہیں ملا, جا کے بہاولپور سے اس نے عامر نیاز صاحب کو ڈھونڈا ہے. تو ان کو کرنا چاہیے لیکن وہ ہیں نہیں. اور یہ پتہ چلا ہے کہ رائے خرم صاحب جو وکیل, آپ جانتے ہیں رائے خرم صاحب کو, رائے خرم صاحب ان کے وکیل تھے اور ان کا پھڈا ہو گیا. وہ پھڈا اس لیے ہوا ہے کہ رائے خرم صاحب کا ضمیر جاگ گیا. رائے خرم صاحب نے حقیقت ایک درخواست کے اندر لکھ دی. رائے خرم صاحب نے یہ لکھ دیا, اور یہ میری زبان نہیں ہے, یہ جعفری صاحب کی زبان ہے کہ اس وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا کیس سے. یہ جعفری صاحب کی بات میں نے سنی ہے آپ دوستوں کے ذریعے, مطلب ضمیر جاگنے کے بعد ہٹا دیا گیا. جعفری صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جب رائے خرم نے اپلیکیشن کے اندر حقیقت لکھ دی کہ داتا دربار میں رہ رہی ہے, سر پہ چھت نہیں ہے, رشتہ داروں کے گھر سو رہی ہے, خاوند کے ساتھ ناچاکی ہے, وہ رائے خرم نے لکھا ہے. اور اس کا قصور یہ ہے کہ اس کی وجہ سے, سچ بولنے کی وجہ سے, اس کا ضمیر جاگنے کی وجہ سے جعفری صاحب نے اس کو ہٹوا دیا ہے
کہ بھائی یہ آپ کا وکیل نہیں صحیح, آپ اس کو بدلیں, یہ تو سچ لکھ رہا ہے. اور بعد میں پھر وہ جا کے اب سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ کورٹ نے تو اسی حساب سے فیصلہ لکھ دیا تھا. تو وہ کورٹ کے فیصلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہسبینڈ کو کاٹ کے پیرنٹس کیا گیا, ہسبینڈ کو کاٹ کے ریلیٹیوز کیا گیا, تو وہ پھر اس کے بعد ہوا. تو ایک چیز تو کلیئر کر لیں کہ ظہیر نے یا اس قابل نہیں سمجھا یا ظہیر نے ان کو وکیل نہیں کیا کسی بھی وجہ سے. آپ مجھے میرے منہ سے ایسی چیزیں نہ کروائیں کہ جو غلط ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قابل وکیل ہیں اور ظہیر کا قصور ہے کہ ان کو وکیل نہیں کر رہا. وہ وکیل نہیں ہے ظہیر کے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ 1 اگست کو کیا ہونے والا ہے, اور سب سے خاص بات پولیس نے جو پروگریس رپورٹ پیش کی ہے عدالت میں, اس میں کیا لکھا گیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ 1 کو نا وہ ہونے والا ہے جو بعد میں لوگوں نے کہنا ہم نے خود کروایا. پہلے آپ کو بڑی مزے کی بات سناتا ہوں. بچی کراچی تھی, بچی لاہور تھی اور یہ لوگ کہتے تھے ہم نے کراچی نہیں جانے دینا. بچی کو دارالمان ڈال دیا. انہوں نے کہا جی بچی کو وہاں سے ظہیر لے کے آئے گا. ہم نے بچی کو لاہور سے کراچی روانہ کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا پلان تھا. ظہیر کبھی پیش نہیں ہو رہا تھا. ادھر سے کراچی کی عدالتوں سے, کراچی کی پولیس کی طرف سے, سندھ پولیس کی طرف سے سختی ہوئی. ظہیر کو وہاں جانا پڑ گیا پروٹیکٹیو بیلیں کروا کے جھوٹ بول کے. انہوں نے کہا ہم نے تو خود شفٹ کروا دیا. اب ہونا کیا ہے کہ 1 کو ظہیر کی ضمانت خارج ہو جانی ہے. اگر بحث ہو گئی تو یہ ضمانت خارج ہے. اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی, جیسے کوئی بارش کا کوئی کا موسم, مسئلہ ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی وکیل صاحب کی اویلیبلٹی ہے, 100 مسئلے ہیں نا. یہ چیزیں ہماری کورٹس کنسیڈر کرتی ہیں اور سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہوتی ہیں یہ چیزیں, پارٹ آف یہ ہماری پریکٹس کا پارٹ ہے. لیکن اگر بحث ہو گئی تو ظہیر نے پکڑے جانا ہے, دھر لیے جانا ہے وہاں پہ بیل خارج ہونے کے بعد. پھر رات کو انہوں نے کہنا ہے ہم نے خود ہی پکڑوایا. پھر ٹرائل چلنا ہے اور ٹرائل چلنے کے بعد ظہیر نے سزا ہو جانا ہے. وہ جو وکٹری کے نشان بن رہے تھے وہ تو بنتے ہیں. وہ تو لوگوں کے سزا ہونے کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کر رہے ہوں گے نا, جب وہ اپنی سزا کے خلاف, کنوکشن کے خلاف, تو وہ ان لوگوں نے کہنا ہے بہرحال کہ یہ ہم نے خود کروائی ہے. اب یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں حالات یہ ہیں کہ جو ان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے, بیچارے تو نہیں ہیں خیر وہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, لیکن جو ان ملزمان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ لوگ اس کو بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری پلاننگ کا حصہ تھا. تو بھائی اگر آپ کی پلاننگ کا حصہ تھا تو پھر آپ نے نہیں لڑنا تھا کیس. آپ نے میڈیکل کروانے کے دعوے نہیں کرنے تھے. آپ نے کہنا تھا کراچی سے جو پولیس آئی ہے اس کو بچی نہیں ملے گی, وہ ظہیر کے ساتھ ہی رہے گی. نہیں کہنا تھا نا. یہ آپ نے 164 کا بیان کروانے کی اٹیمپٹ نہیں کرنی تھی. صبح آپ نے وہاں پہ جا کے اتنی لمبی درخواستیں نہیں دینی تھیں. پھر آپ نے ایک لمبا سارا دعویٰ کر دیا ہے جو تاریخ کا پہلا دعویٰ ہے. اس کا تو میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں کہ وہ تاریخ کا پہلا دعویٰ ہے. کوئی وکیل نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ دیکھا ہو پہلے. وہ ایسا دعویٰ ہے کہ وکیل حیران ہوئے تھے, اچھا یار یہ کسی وکیل نے کیا. وہ اس طرح کر کے لوگ سوچ رہے ہیں. تو یہ ساری فضول باتیں ہیں. کوئی ان کو کیس اس کا پتہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وکیل بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے اس پروگریس رپورٹ کے بارے میں بتائیے, کیونکہ اس وقت جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ یہ سننا چاہ رہے ہوں گے کہ 1 اگست یعنی کہ پرسوں یا پھر کل 1 اگست کو اس پروگریس رپورٹ میں کیا ایسا لکھا ہے جو سرپرائز ہے, لیکن اب وہ سرپرائز نہیں رہے گا آپ کے بتانے کے بعد. دیکھیں وہ سرپرائز پہلے بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ میجورٹی لوگ جو اس کیس کے اوپر بات کر رہے ہیں ان کو قانون کا کم پتہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ اللہ معاف کرے پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی ڈومین ہے, وہ اس میں کام کر رہا ہے. جو لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ شاید پروگریس رپورٹ کو اس طرح سے نہیں پڑھ سکے. پروگریس رپورٹ کے اندر 375 لگا دی گئی ہے, اور پروگریس رپورٹ کے اندر 375 کا مطلب ہے کہ پولیس نے ریپ کی طرف کو کام شروع کر دیا ہے. اب جب کہ 375 کا مطلب ہے کہ مبینہ جو بچی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. 375 سب سیکشن 5 اس کا جو وی لکھتے ہیں ہم رومن میں, وہ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ انڈر 16 ایئرز آف ایج اگر کسی کے ساتھ کنسنٹ یا وداؤٹ کنسنٹ یہ حرکت ہوئی ہے تو یہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے. اور وہ 375 کو مدعی مقدمہ نے نہیں لگائی, مدعی مقدمہ کے وکیل نے نہیں لگائی, میرے پہ نہ ڈال دینا, ہم نے نہیں لگائی, پولیس نے لگا دی ہے. جس پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھ کے آپ وکٹری کا نشان بناتے ہو نا, انہوں نے لگا دی ہے. اور اب آپ اس کے لیے تیار رہیں. اور یہ عوام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کے اندر 375 بھی ہے, 368 بھی ہے, اور 364A بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, جس کا لوگ کہتے تھے ختم ہو گئی, وہ بھی اس کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے. اور ہیومن ٹریفکنگ بھی ہے. بچی کو باہر ابھی بھی آپ لوگ اس کے ملزم ہو, الزام کے اندر ہو, مبینہ طور پر آپ بچی کو کہیں باہر بیچنے والے تھے, آپ ٹریفکنگ میں انوالو ہو, وہ بھی ساتھ شامل ہیں.
اس لیے ٹھیک ٹھاک تگڑا مقدمہ ہے. چلان آنے کی دیر ہے, اس کے بعد جو فرد جرم عائد ہوگی اس کے بعد چیخیں نکلیں. جٹ صاحب بہت شکریہ, آپ کو لمحہ بہ لمحہ منظم پاکستان سے بتاتے رہیں گے